بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے. فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. راہ وفا میں بڑھتا جا وہ قربوں کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ بڑھتا جا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
وہ جھوٹی دنیا سے موڑ رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ. کوئی نہیں ہے رب کے سوا. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میری نہایت محترم و مکرم و عزیزم قدام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عمر فاروق صاحب خطیب مسجد ہارا فنوار و حضرت مولانا مفتی دلشاد صاحب مقدس العالی حضرت مولانا عبد الرحیم معاویہ صاحب علماء کرام حفاظ و قراء کرام برادران اسلام معزز صاحب سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر خیر والی مجلس برکت والی مجلس عزت عظمت شرافت کرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص بھی عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا بھی عطا فرما. اے اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات رزق عزت مال جان ایمان علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان. آج کے جلسے کا عنوان محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا رحمت العالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلہ میں صرف ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں بغیر تمجید کی. علماء بیٹھے فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل لبیک یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا؟
کتنے زمانے گزر گئے، کتنی مدت ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ بہت نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا، اندازہ بتا رہا. ہاں فرمایا اندازہ بتا دو یا رسول اللہ. ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمائے تھے، زمین نہیں بچھائی تھی، سمندر نہیں چلائے تھے، دریا نہیں چلائے تھے، پہاڑ نہیں بٹھائے تھے، چاند سورج نہیں بنائے تھے، آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں کرتے. یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے، کب تک تھا ستارہ؟ انتہائی چمکدار ہوتا، کچھ وقت کے لیے چمکتا، پھر غائب ہو جائے. پھر 70,000 سال کے بعد پھر نمودار ہوتا، پھر چمکتا، پھر غائب ہو جائے. کچھ وقت کے لیے ایسا کہ جب پھر 70,000 سال کے بعد پھر غائب، پھر 70,000 سال کے بعد پھر غائب. اے اللہ کے نبی، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سبحان اللہ. وهو العلی العظیم، وهو العلی العظیم، وهو العلی. اس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. میں جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ میں یا رسول اللہ مہا نہیں جانتا. فرمایا کون؟ جبرائیل، وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا جو چمکتا تھا. ایسا قریب نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا شفیق نبی رحیم. لیکن آج اس نبی کی صورت سیرت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت، غمی، چار اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، رہنا کہنا، کھانا پینا، آج اس محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف. دعویٰ ایمان اسلام تو کرتے ہیں، ان کی ہونے کا دعویٰ اللہ ہمیں دعوے میں چلتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، بات میں بات آ گئی. جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو قرآن کریم، کہاں گئے مولانا کدھر گئے؟ یہ بہت بیٹھے ہیں، انہیں ان کو بلائیں. یہ عجیب نکتہ علماء حضرات کو بھی سنا. عمر فاروق صاحب قرآن مجید جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا، وحی کے نبی، وحی کے نبی. ہر کتاب رمضان کو تورات، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن مجید بھی. لیکن کسی کتاب کے اللہ نے تلاوت نہیں فرمائی. تلاوت فرمائی ہے تو فقط قرآن مجید کی تلاوت. 50,000 سال پہلے اللہ تلاوت فرما رہے تھے سورۃ طٰہٰ. ملائکہ نے پوچھا اللہ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ سنو مسلمانوں، آج وہ قرآن ہم چھوڑ چکے ہیں. آج قرآن پر ہمارا عمل نہیں ہے. آج ہم نے فلم تو دیکھی، قرآن نہیں پڑھا. آج ہم نے ناول تو پڑھے لیکن قرآن نہیں پڑھا. اخبار پڑھی، قرآن تو پڑھا. اور آپ کو انگریزی پڑھائی پڑھا، انگریزی، فرانسیسی، ہر زبان کا حساب، جغرافیہ، اردو، تاریخ، سب کچھ، لیکن قرآن بھی سیکھا. قرآن بھی سیکھا. وکیل بنا، تاجر بنا، زمیندار بنا، جمیندار بنا، نمبردار بنا، ٹھیکیدار بنا، کیپٹن بنا، میجر بنا، کرنل بنا، جنرل بنا، پولیس میں کپتان بنا، ڈی آئی ڈی آئی ڈی پی، سب کچھ بنا. خدا کے وقت مسلمان بھی بنا. مسلمان بھی بنا. ہم نے مسلمان بھی بنا. تربیت کرو اولاد. آج ہمیں اولاد کی تربیت نہیں، یہ ہوتے بھی چاہتے ہیں. نوجوانوں
کل بھی ایک ابا اور بیٹا آیا ایک دوسرے کے خلاف، اللہ اکبر، بیٹے نے جو الفاظ استعمال کیے ابا کو، واللہ میرا دل کام اٹھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسے کہا اٹھ جا اٹھ جا، فرض پر ابا ناراض ہے تو فرض پر اللہ بھی ناراض ہے، فرض پر ابا اور اماں راضی، فرض پر اللہ بھی راضی، فرض پر ابا اماں ناراض، اللہ ناراض، کیا خیر مدار کیوں نہ بن جا، خیر مدار کیوں نہ بن جا، تہجد گزار کیوں نہ بن جا، صحن کعبہ میں کیوں مر جا، جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جا، روضہ رسول پر کیوں نہ مر جا، حاجی غازی بیماری جہادی کیوں نہ بن جا، ابا اور اماں ناراض، جنتی نہیں، جنتی نہیں۔ اللہ ہمیں والدین کا ادب احترام عطا فرما، لیکن قرآن پڑھیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خبردار نوجوانوں، ابا کے سامنے غصے کے لہجے میں، غصے کی نگاہ سے اماں کے ساتھ بات نہ کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ابا غصے والی بات کر رہا ہے تو نرم لہجے میں ابا غلطی ہو گئی پھر نہیں ہوگا۔ کون ہے لیکن کہے قرآن پڑھیں تو سمجھیں، پہلے تو قرآن پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل۔ اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، درمیان میں بات کری رہ گئی۔ اللہ نے تو تلاوت کی قرآن مجید، بڑا اہم لوگ تھا، لیکن ابو بکر سے کہا گیا عمر صاحب ایک صحابی گئے رسول اللہ کی خدمت میں، نوجوانوں کو بات سنا، نوجوانوں دل کے کان کھول کر سن لو، دل کے کان۔ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، جو بھی کماتا ہوں ابا مجھ سے لے لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مجھ پر بھی خرچ کرتا ہے، میری امی جی پر بھی خرچ کرتا ہے، میری اولاد بھی خرچ کرتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں دیتا، میرے ہاتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابا کو بلا لیا۔ اب جب ابا کو بلانے کے لیے گئے، دروازے میں پہنچے، ابا اللہ کے نبی آپ کو یاد فرمایا، فوراً کھڑے، اچھا اللہ کے نبی نے یاد فرمایا، سبحان اللہ، جوتا نہیں پہنا، پگڑی نہیں باندھی، دوڑے اور بدر کے میدان میں جانے کے لیے بھی صحابہ تاریخ اٹھاؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آواز لگا رہے ایھا الناس، اور لوگوں نکلو جہاد کے لیے، نکلو جہاد کے لیے نکلو، تاریخ اٹھا کر دیکھو جو صحابی جمع کھڑا ہے، کھیتی میں کھڑا ہے، کھیتی چھوڑ دی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اگر جوتا نہیں پہنا، جوتا بھی دیر نہیں کی، جوتا پہن لے، وہ بھی حاضر ہو گیا۔ قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، دیر بھی نہیں کی کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ او مسلمانوں، اب اللہ کے نبی فرماتے کون ہے جہاد کے لیے میرے ساتھ نکلے؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر عمر فاروق فرمایا بیٹھ جاؤ، عثمان غنی فرمایا بیٹھ جاؤ، علی حیدر کرار بیٹھ۔ آپ کی منشا یہ تھی انصار مدینہ میں کون تھا؟ ساتھ امام کھڑے ہو گئے، اے اللہ
نبی کیا آپ نے ہمیں بنی اسرائیل کی قوم سمجھا؟ نہیں، جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا وہ تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی سنو، نحن نقاتل بیمینک ویسارک وامامک وخلفک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے دائیں ہو کر بھی لڑیں گے، بائیں ہو کر بھی، آگے ہو کر بھی، پیچھے ہو کر بھی لڑیں گے۔ جہاں آپ کا پسینہ بہے گا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ حکم کر دو، چھلانگ لگا دو سمندر میں، رب محمد کی قسم چھلانگ لگا دیں گے، مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کے رضی اللہ عمر فاروق سے بات ہے تو صحابہ کی بات آگے کی وہ بات کرتا ہی نہیں۔ اب اللہ نے جب تلاوت فرمائی نا، تلاوت قرآن مجید، زبور کی تلاوت نہیں، انجیل کی نہیں، تورات کی نہیں، قرآن مجید کی، قرآن مجید۔ اور حجازی لے سے علماء نے حجازی لے پھر جبرائیل امین سنتے تھے۔ اللہ اکبر، جو ہی جبرائیل امین سنتے، جبرائیل امین وحی میں آ جاتے، اب مرتے رب کا قرآن سن رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ آپ مدرسے میں آؤ نا، مولانا عمر فاروق صاحب کے مدرسے میں آ جاؤ، کسی بچے کو لے کر آجو، تاجی مولانا عمر فاروق سے میرے بیٹے کو وہاں پہ قرآن پڑھا۔ استاد کہہ کر بیٹھ شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات فرمائیں بیٹا بغیر کسی حکم کے، استاد نہیں کہہ رہا، جو ہی شروع کرے جھوم جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کیوں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تلاوت فرماتے تھے تو جبرائیل جھوم جایا کرتے تھے، پھر جبرائیل امین جب تلاوت فرماتے تھے اللہ کے نبی بھی جھوم جایا کرتے تھے۔ یہ جبرائیل کی سنت ہے جو بچہ ادا کر رہا ہے۔ آپ نے سکول میں جا کر دیکھو، جغرافیہ پڑھ رہا ہو جھوم رہا، انگریزی پڑھ رہا ہو جھوم رہا، میڈیکل کی کتاب پڑھ رہا ہو جھوم رہا، حساب پڑھ رہا ہو جھوم رہا۔ جب بھی آپ بڑے چھوٹے جو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جھوم جاتے ہو کہ نہیں جھوم جاتے؟ یہ سن میں جو نقطہ دے رہا، جبرائیل امین قرآن سنتے ہیں، اللہ وحی بھیج رہے ہیں، اللہ پہ اپنے نبی جو مزہ ہے۔ اب وہی لے کر آ رہے جبرائیل امین، اور یہاں ایک نقطہ اور کہ مشرکین مکہ ہے رسول اللہ کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی آپ پر وہی کون دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین لے کر۔ اچھا جبرائیل لے آتے ہیں، یہ تو ہماری قوموں کے دشمن تھے، انہوں نے تباہ کو برباد کروایا تھا، اگر درمیان میں یہ نہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ بھائی یہ بات کہی فوراً جبرائیل امین آ گئے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جبرائیل کا دشمن اللہ فرماتے ہیں میرا دشمن۔ جبرائیل اگر درمیان میں واسطہ نہ ہوتے تو اللہ کا قرآن نبی کے سینے تک، دل تک، قلب تک پہنچ سکتا تھا، پہنچ سکتا تھا۔
جس طرح تورات آ گئی، زبور آ گئی، انجیل آ گئی، قرآن بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے درمیان میں ہیلا وسیلہ جبرائیل امین کو بنایا. جبرائیل امین کا دشمن میرا دشمن میرا. ادھر بھی مزے جب اللہ سے قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، ساتویں آسمان پر ملائکہ کے استقبال، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، چھٹے آسمان پر استقبال ملائکہ، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے، جب زمین پر ایک ازدحام ملائکہ، ادھر رسول اللہ کی خدمت میں ہے، ادھر بھی مزے رسول اللہ کو سینے کے ساتھ لگا کے ادھر بھی مزے، راستے میں بھی مزے 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 مزے. استقبال وہی لے کر آئے، جبرائیل کے ماتھے کو پسینہ تک نہ. لیکن جب اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ درمیان میں نہ ہوتے سنا، رب محمد کی قسم کوئی ذریعہ، کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ نہیں تھا جو قرآن قیامت تک امت کے لیے پہنچا. صحابہ ہی ذریعے، پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سب تعلیم، علماء، اولیاء، اذکیاء، صلحاء، عباد، قراء، قیامت تک یہ سلسلہ. اور ہیلا وسیلہ کون بنے؟ صحابہ نہ ہوتے قرآن نہ پہنچ سکتا، نہ ہو سکتا، نہیں آ سکتا. صحابہ نہ ہوتے کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ قرآن ہم تک پہنچتا. لیکن جب صحابہ نے قرآن پڑھا، خون میں رغبت ہوئے، رب سے بے دخل ہوئے، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، آئے زنجیریں پہنی، چہروں کی زندگی گزاری، چپڑے تختہ غارت پر لٹکائے گئے، آگ میں ڈالے گئے. سنا، جبرائیل امین اگر نہ ہوتے درمیان میں تو قرآن پہنچ سکتا تھا. صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. جبرائیل کا دشمن خدا کا دشمن، صحابہ کا دشمن بھی خدا کا دشمن. خدا تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، عصمت صحابہ، دین محمد کے آئینی گواہ، واہ صحابہ، دین محمد کے آئینی گواہ، واہ صحابہ، دین محمد کے آئینی گواہ، واہ صحابہ. اللہ خیر، میں بات کر رہا تھا اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا، لیکن آج اس نبی کی سنت کے جنازے نکلتے ہیں ہمارے کانوں سے، ہم نے فکر لاحق نہیں ہو. ماں پر بات ہو جائے تو روتے. حضرت جی قاری صاحب، مولانا دلشاد صاحب، مفتی صاحب، حضرت جی دعا کریں، نقصان ہو گیا 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا، نیند حرام ہو گئی، کھانا چھوڑ دیا، بیوی بچے روتے ہیں. ہاں ماں پر بات ہوا، رو رہا ہے، ایمان پر بات ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنکھوں کا قطرہ نہیں آتا. مان یہاں چھوڑ کر کے جاؤ گے، ایمان ساتھ لے کے جاؤ گے نا. ایمان کی قدر کب؟ مال مل جائے گا، ایمان نہیں ملے گا. کسی اللہ والے کی چوری ہوئی، آپ نے وہ نقطہ نہیں سمجھا، میں نے بڑا عام تھا، لیکن آپ چلے کسی اللہ والے کی چوری ہو گئی، محلے کے لوگ آ گئے، حضرت بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا مال چوری ہوا. وہ اللہ والے ہنسنے لگے، مال چوری ہوا ہے نا، ایمان تو چوری نہیں ہوا. مال مل جائے گا، ایمان چوری ہو کے تو پھر ایمان نہیں مل سکتا. ایمان کی فکر کر، ایمان کی فکر کر. میں نوجوانوں کے لیے وہ حدیث مبارک جو سنا رہا تھا، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت، یا رسول اللہ جو کچھ کماتا ہوں محبت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے مجھ پر بھی خرچ کرتا ہے، میری بیوی پر بھی، میرے بچوں پر بھی، میری امی پر بھی، اپنے اوپر بھی، مجھ پر بھی، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں دیتا. آپ نے فرمایا اس کو لے کر آؤ. سنو نوجوان، جب یہ کیا
کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، فوراً اٹھا، جوتا نہیں پہنا، پگڑی نہیں باندھی، دوڑا، راستے میں پوچھتا ہے بیٹا خیر تو تھی؟ اللہ کے نبی نے یاد فرمایا، ہاں ابا جی میں نے آپ کا شکوہ کیا ہے اللہ کے نبی کو کہ جو کچھ کماتا ہوں ابا دے لیتا، ٹھیک ہے مجھ پر بھی خرچ کرتے ہیں بچوں پر، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ میں یہ بات کہنی تھی، ابا نے آسمان کو دیکھا، رو پڑے، چیخ پڑے، اے اللہ، اے قدیم اللہ، یہ جب دنیا میں نہیں آیا تھا میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میں بھی اس کی اماں کی ہاتھ اٹھا کر مانگتے اللہ بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ آج وہ بیٹا شکوہ لے کر میرے نبی محمد رسول اللہ کی خدمت میں کیا ہے، میری پیشی لگوا رہا ہے۔ اللہ یہ جب چھوٹا تھا بیمار ہوتا ساری رات میں بھی جاگتا ہے، اس کی امی بھی جاگا کرتی تھی، یہ ایک مرتبہ تڑپتا ہم 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتے تھے، اس کی آنکھوں سے آنکھوں کا قطرہ نکلتا، اللہ ہماری آنکھوں سے ندیاں بہہ جایا کرتی تھی، اے کریم اللہ اس کی زبان سے اف کا کلمہ نکلتا، ہماری چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ آج یہ نبی کی خدمت میں میری پیشی لگوا رہا ہے، اللہ اے اللہ میں نے اس کے لیے مزدوریاں کی، محنت کی، مشقتیں برداشت کی، اماں نے نو ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر تکلیف برداشت کی۔ او مسلمان اس وقت کو یاد کرنا جب تو چھوٹا ہوا کرتا تھا، ابا تیرا ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر بازار میں لے جایا کرتا، تجھے سیر بھی کراتا، مٹھائی بھی لے کر تیرے حوالے کرتا، بار بار تیرے ہاتھ کو بوسہ بھی دیتا ہے، اصل میں بتلا رہا کہ بیٹا بات سن، آج تو معصوم ہے، کمزور ہے، ابا نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرا ہاتھ بھی تو نے پکڑنا ہے۔ بار بار بیٹا پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے، ابا خوش بھی ہوتا ہے، بار بار بتاتا ہے یہ فلاں چیز ہے، یہ سبزی ہے، یہ مٹھائی پڑی ہے، یہ گائے جا رہی ہے، یہ بکری جا رہی ہے، بار بار بچہ سوال بھی کرتا ہے، ابا خوش بھی ہوتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اصل میں بتلا رہا ہے بیٹا آج تو معصوم ہے، پوچھتا ہے میں جواب دے رہا ہوں، کل میں بڑھاپے میں معصوم ہو جاؤں گا، پوچھوں گا بیٹا کہاں گیا، کدھر گیا، کیوں گیا، یوں نہ کہنا ابا برباد کر دیا تو نے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو بیمار ہوتا ابا اور اماں ہاتھ اٹھا کر اللہ میری زندگی میں اس کے ساتھ لگا دے۔ آج ابا بستر پر آ گیا، فالے کی تکلیف ہوئی، تو دوڑتا ہوا اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں اپنے محلہ کے بہت بڑے افسر تھے، میرے باپ آ کر کہنے لگے
قاضی صاحب ابا کو فالج ہو گیا، آج 5واں دن ہے، بستر پر پڑا ہے، میں ملازمت کروں، ابے کی خدمت کروں، بچوں کو سکول کالج لے چلوں، ابا کی خدمت کروں، زمیندار ہوں، زمینداری کروں، ابا کی خدمت کروں۔ قاری صاحب دعا کرو، اللہ میرے ابا کو جلدی سنبھال لے، جلدی سنبھال لے۔ او مسلمانوں، کبھی سوچ لیا کرو ابا کو دھکے نہ دے۔ کل کی بات کر رہا، اس لیے یہ موضوع بھی میں نے چھیڑ دیا۔ حضرت مولانا عمر فاروق صاحب نے بھی یہ فرمایا۔ میں نے جب سوچا کہ یہ کہیں گناہگار نہ ہو جائے، میں نے اسے کہا 21 مرتبہ پورا کیا، صبح بھی پڑھ، شام بھی پڑھ، ہاتھ اٹھا کر مانگ، اللہ تو گر جائے۔ ہفتہ نہیں گزرا تھا، دوڑتا ہوا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، قاری صاحب آپ کا وظیفہ کام آ گیا، ابا رات کو فوت ہو گیا۔ ابا کا جب جنازہ اٹھتا ہے، مسلمانوں سنو، ابا بار بار کہتا ہے بیٹوں خیال کرنا، میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی، مزدوریاں کی، پتھر میں نے اٹھائے۔ او بیٹوں، گرمی کا مہینہ ہوتا میں تمہیں گرمی سے بچاتا، پنکھے لگاتا، خود میں پر گرمی برداشت کر لیا کرتا۔ سردی کا موسم ہوتا، لکڑیاں لے کر آتا، تجھے سردی سے میں بچایا کرتا، میں خود سردی برداشت کر لیا کرتا۔ بیٹا تمہیں نئے کپڑے دیا کرتا، میں پرانے کپڑوں میں گزارا کر دیا کرتا۔ او بیٹو، تمہیں نئی جوتی پہنایا کرتا تھا، خود میں پرانی جوتی پہن لیا کرتا تھا۔ بیٹو آج میں جا رہا ہوں، محل بنا کے جا رہا ہوں، بہترین مکان بنا کے جا رہا ہوں، کم سے کم اتنا تو کرنا، جس مکان کی طرف میں جا رہا ہوں اللہ وہ مکان میرا خیر بنا۔ میں کر رہا تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں دھیمی آواز میں اشعار گنگنا رہے ہیں، اللہ یہ وہ بیٹا ہے اللہ جس کے لیے ہم تڑپ جایا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، اللہ آج تیرے نبی کی خدمت میں مجھے پیشی میں لے کے جا رہا، کاش پڑوسی والا سلوک میرے ساتھ کر لیتا، نبی کی خدمت میں مجھے شرمندہ نہ کرتا۔ روتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہوئے جو ہی رسول اللہ کی خدمت کے قریب پہنچے، جبرائیل امین بھی آ گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ابا کو سینے کے ساتھ لگا لو اور اسے کہو جو اشعار تو راستے میں گنگنا رہا تھا وہ اشعار مجھے بھی سنا دے، وہ بھی مجھے سنا دے۔ اللہ جو ہی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وہ اشعار مجھے سنا دے، کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا آہستہ میں گنگنا رہا تھا، میرے کانوں میں بھی آواز نہیں گئی، میرے بیٹے کے کانوں میں بھی آواز نہیں گئی، ہاں میرا رب تو ضرور سن رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رب سن رہا تھا جبرائیل امین کو بھیجا ہے،
یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے جو تو گنگنا رہا تھا میرے نبی کو بھی سنا دے. صحابہ فرماتے جب سنانے لگا فبکا رسول اللہ, اللہ کے نبی رو پڑے. صحابہ بھی رو پڑے. بعض روایتوں میں زمین بھی رو پڑی, آسمان بھی رو پڑا. فما بکت علیہم السماء والارض. جب اللہ والا کوئی اٹھتا ہے زمین سے, آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. او مسلمان, او انسان, کیوں خدا کو یاد نہیں کرتا؟ کیوں غفلت میں وقت گزار رہا ہے؟ اللہ کے نبی روئے. اس جوان صحابی کو یوں ہاتھ رکھ کر فرمایا یا ولد, او بیٹا تم, انت ومالک لابیک, تو اور تیرا مال تیرے ابا کا ہے, تیرا نہیں, تیرا نہیں. اللہ انت ومالک لابیک. آج تو ابے کو عدالت میں لے کے جا رہا ہے. کل جو اس نے بکواس کی بیٹے نے, واللہ میں یوں کر رہا ہوں کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے, عذاب نہ آئے. یوں کر یہ جو بیٹھا ہے نا, یہ وقت آنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, بچا لو, بچا لو. خیر کا راستہ اولاد کو دکھا دو. صالحین میں سے دعا کر لیا کرو مسلمانوں. آدھی رات کو اٹھ کر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا بھی خود بتلا رہے ہیں, قبول بھی خود فرما رہے. مانگ تو صحیح ہے, تو صحیح. اپنا جبین لیا ذرا جھکا تو صحیح, اپنا ہاتھ ذرا اٹھا تو صحیح, اپنی آنکھوں سے اشک ندامت ذرا بہا تو صحیح, ذرا اپنی جولی پھیلا تو صحیح, ذرا اس کے لطف و کرم کو آزما تو صحیح. تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے, اس کے بچنے میں دیر نہیں آیا. مانگنا نماز تو پڑھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولاد کی فکر کر. اللہ میں تو کہنے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. میں ابا اور اماں کی فکر بھی کر. نماز چاہے فرض ہے چاہے واجب ہے, سنتے ہیں نفل. اللہ کیسے فرمایا جب عبادت کوئی شخص کرتا ہے, عبادت کے آخر میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ کیسی دعا ہے؟ فرمایا اتحیات پر جب بیٹھے گا آخر میں یہ رب بھی تو کہے ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ مجھے بھی نمازی بنا, میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا اغفر لی
والی والدین اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین جو قبروں میں پڑے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دینا، ان کو بھی بخش دینا۔ آج تجھے وقت نہیں ابا کی قبر پر جانے کا، ہاتھ اٹھا کر مغفرت و رحمت کی دعا مانگنے کا تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ آگے جا کر میں چھوٹا والدہ کی بات کروں گا، یہاں بات آ گئی ذہن میں، مولانا بیت اللہ صدیق کہہ دو رحمت اللہ، سیکھے کے بیٹے ہیں، سیکھے پوری قوم سیکھا ہے۔ اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، رب کی شان رب کی، جس کو چاہے جب چاہے۔ سید کا بیٹا ہے، ریچھ اور کتے لڑا رہا ہے، ادھر سیکھ کا بیٹا ہے، احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر بیٹھا بیٹھا۔ سید کا بیٹا تو ریچھ اور کتے آج کے تھا، اور سکھ کا بیٹا لاہوری کیا ہے، قرآن کی تفسیر بیٹھا لکھ رہا ہے۔ مولانا بیت اللہ صدیق اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، علم حاصل کیا، اللہ وہ علم اللہ نے دیا، ملت جس کہتے ہیں نا علمی، اللہ کی طرف سے یہ علم جو ہے اللہ کی طرف علم ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے۔ وقت کے سمندر سے سمندر علم یہ ہے، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، جمعے کے دن بیان کروا رہے تھے، ایک عورت پیچھے آ گئی بوڑھی، اور اس نے مولانا جو پگڑی باندھی، پگڑی پکڑی زمین پر ماری، جوتا اتارا مولانا کے سر پہ مار لیا۔ مولانا نے جب یوں دیکھا، امی رو پڑی، اللہ، غصے کی نگاہ سے میں نے امی کے چہرے کو دیکھ لیا۔ امی کہہ رہے اوے بیت اللہ، چھوڑ دے اس دین کو، اسلام چھوڑ، کلمہ چھوڑ، قرآن دین پر کیوں بدبخت ہو گے، نعوذ باللہ، چھوڑ دے، مارتی جا، مارتی جا۔ وہ جوتا جو ہے وہ زمین پر گرا، مولانا نے وہ جوتا اٹھایا، بوسہ دیا، امی کا جوتا، بوسہ دے، پھر امی کے حوالے کیا، امی کے ہاتھ پکڑ لیے، امی جو تھک گئی ہو، امی میرے کو جب تجھے تکلیف ہے، امی تھوڑا سا آرام کر لے، امی آرام کر لے، یہ چاپی کرنے لگے، امی کا جوتا واپس کر، مولانا بیت اللہ صدیق جوتا واپس، پھر مارنے لگے۔ وکیل بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ایک وکیل بولتا، لوگوں یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ بوڑھی مولانا کے سر پہ جوتے پر سارے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ وہ وکیل کہنے لگا، ہٹ جا بوڑھی، ہٹ جا۔ مولانا بیت اللہ صدیق رو، پر میں وکیل صاحب اس کو کچھ مت کہو، حضرات اس کو کچھ مت کہو، یہ بوڑھی اس کے پاؤں میں اللہ نے میرے لیے جنت، اس بوڑھی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی۔ بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے۔ اللہ نے اس بوڑھ کے قدموں میں میرے لیے جنت رکھی، اس کو کچھ مت کرے۔ وکیل صاحب، کون وکیل صاحب، تو کہہ رہا ہے وہ بوڑھی جوتے بس آ رہی ہے، لوگ خاموش بیٹھے، ہاں میں امی کے جوتے نہیں کھا رہا بلکہ جنت کی ہوا کے جھونکے کھا رہا۔ سننا ہے امی کا مقام، سن، لیکن امی کا مقام بس ابر کا مقام ہے، کیونکہ مہمان بھی آئے ہیں، میں ان کے لیے وقت بھی ضرور، میری عادت ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، 6 سال کی عمر مبارک، امی لے گئی حضرت عبداللہ کی قبر پر۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد، مدینہ میں ان کی قبر تھی، اور ان کی قبر پر اکثر میں جایا کرتا، اکثر جایا کرتا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، جب ان کو قبر سے نکالا گیا تھا
بڑا غریب واقعہ. کبھی اللہ نے موقع دیا, مولانا عمر فاروق صاحب نے پھر نیا سچا دیا. عجیب عجیب واقعی عجیب. امی کی قبر, امی لے گئی ابو کے قبر میں مدینہ مکہ سے. اور یہ بھی مسئلہ علماء بیٹھے ہیں, اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. کافر کی قبر کے قریب نہیں جانا, یہ کو حکم دیا. خبردار کافر کی قبر کے نزدیک نہیں جانا, کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین شفیع المذنبین. آپ جب اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے تو عذاب قبر ہو رہا ہوگا, آپ کی وجہ سے عذاب قبر تھوڑا سا بھی ہٹ گیا ہے میرے برداشت میں نہیں, اس کو عذاب ملتا ہے. بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کوئی ناراض نہ ہو کہ آپ کے ابا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سنا عقیدہ بنا عقیدہ بنا. عقیدے پر ایک بات ہے, حضرت بایزید بستامی کی خدمت میں ایک عورت گئی حضرت, اور اس نے کہا حضرت میرا خاوند دوسرا نکاح کرتا ہے, اس کو منع کرو دوسرا نکاح. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں بیٹی جب اللہ کو اجازت دے میں کون ہوں اس کو منع کروں. مثنی دو نکاح کرو, وثلاث تین ورباع چار نکاح کر, تجھے اجازت. لیکن بتاتا جاؤں علماء بیٹھے, اجازت اور چیز ہے, اصول اور قانون اور چیز. اجازت ہے, قانون یہ ہے وَإِن كِنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. خبردار اگر عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا تو ایک نکاح دوسرا نکاح بھی نہ کر. پھر وہ کہے حضرت خاوند کو منع کرو, وہ دوسرا نکاح, وہ آپ کا مرید ہے میں بھی مرید ہوں. پھر حضرت جواب دے جب اللہ اس کو اجازت دے میں کون ہوں اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے میں کیسے قانون نافذ کروں. او بدماشو, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر آج جو تم نے ڈرامہ بنایا ہوا اسلام کے خلاف, آئے ابھی وہ اسرائیل یہودی مسلمانوں کو ٹکڑے کر رہا ہے, تمہاری ایمانی غیرت کہاں گئی؟ اٹھانا خدا کا واسطہ جا تو خدا کو جواب دینا ہے. تم نے اسلام کے ساتھ مذاق نہ کرو. پھر وہ کہے حضرت یہاں ایک بات یاد آ گئی, جب اللہ اجازت دے میں اپنا قانون نافذ کیا کروں. ایوب خان کے زمانے میں قانون بنا تھا, ابو بکر ایوب خان کے زمانے میں جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے, علماء بیٹھے, طلاق دینے کے بعد چیئرمین صاحب سے, ناظم صاحب سے, میئر صاحب سے منظوری لے. اگر وہ منظوری دے دے تو طلاق واقع ہوگی, اگر وہ منظوری نہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق پہلے اور منظوری بعد. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں, اوے ایوبا اوے بدبختا, قانون بنانا تھا کہ مولوی صاحب سے مولانا عمر فاروق کے پوچھ لیتے. آپ کو وہ مشورہ دیتا کہ منظوری پہلے اور طلاق بعد. یہ حکم ہے, قانون ہے, طلاق پہلے اور منظوری بعد. فرمایا پھر قانون تو نہ ہوا, وہ حفیمی چرسی کا لوٹا ہوا. لوٹا حفیمی چرسی کا لوٹا, جانتے ہو حفیمی چرسی, ہیروین کی بیت الخلا جائے, باتھ روم جائے, تقاضے کے لیے لوٹا ساتھ لے جائے, پانی کا بھر کے لوٹے کو نیچے سوراخ تھا, نیچے سوراخ, ادھر لوٹا رکھا. جب یہ تقاضے سے فارغ ہوا, اب پانی کی ضرورت پڑی, لوٹے کو اٹھایا تو لوٹا بھی فارغ تھا, پانی بیٹھ گیا تھا. بڑا غصہ آیا, اچھا اب کیا کیا. دوسرے دن پھر وہی لوٹا لے رکھ دیا. ادھر یہ فارغ ہوا, جب پانی کی ضرورت پڑی تو لوٹا اٹھایا تو لوٹا بھی فارغ تھا.
تیسرے دن جب لوٹا لے گئے کہتا ہے سالہ آج تیرا انتظام کرو گا، استنجا پہلے اور فراغت بعد. سمجھو یہ قانون ہے، طلاق پہلے اور منظوری بعد. حد ہو گئی. ناقص جو بھی قانون بنے گا ناقص ہوگا. کامل کا قانون جو ہمارے پاس پڑا، کامل کے قانون کو اپنا. پھر وہ کہنے لگے حضرت میرے خامن کو منع کرو دوسرا نکاح نہ کرے. حضرت پھر وہی جواب کہنے لگی حضرت اگر مجھے شریعت اجازت دیتی، سنو مسلمانوں، شریعت مجھے اجازت دیتی میں اپنے چہرے سے کپڑا اٹھاتی، آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ خود کہہ بیٹھتے آپ کے خامن کو کیا ہوا اتنی حسین اور جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرتا ہے. پر یہ بات کہنی تھی. حضرت باجی وہ کامی کی زبان سے چیخی علماء حیران. حضرت کیا ہوا؟ تو میں آپ نے بات سمجھی، اس کی بات سمجھی نہیں. اس نے ایسی بات کی ہے اللہ کی توحید کے جتنے عقدے میرے ذہن میں یا دل میں تھے وہ سارے کے سارے حل ہو گئے. حضرت کیسے حل ہو گئے؟ رب کی ربوبیت وحدانیت الوہیت کے عقدے کیسے حل ہو گئے؟ فرمایا یوں حل ہوئے کہ یہ عورت اپنے حسن و جمال پر اپنا شریک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، حالانکہ اس کا حسن ذاتی نہیں، عطائی ہے، باقی نہیں، فانی ہے، مستقل نہیں، عارضی ہے، کامل نہیں، ناقص ہے، آج ہے کل نہیں. یہ عورت اپنے حسن جمال پر اپنا شریک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، وہ خالق کی حسن اپنا شریک دیکھنا کیسے گوارا کرے؟ سمجھے ہو عقیدہ بناؤ. میں بات کو مکمل کروں. ابو بکر میرے بیٹے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر مبارک لے گئے. نوجوانوں سنو موضوع تو انتہائی طویل ہے. ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گزرتے ہیں، اس کا ایک لمحہ بھی ادا نہیں کر سکتا. ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی جانتا ہے میرے نبی کی شان کو، اللہ ہی جانتا انسان کے کام. میں بات کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابا کی قبر پر مدینہ طیبہ لے کر گئے. مدینہ طیبہ جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے ابا کی قبر پر، فبکا رسول اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو برسے، قبر مبارک آنکھوں سے تر ہو گئی. ابو بکر کبھی اس کو ناک میں لے کر تر ہو گئی. تب ادھر رسول اللہ کے آنسو برس رہے تھے، ادھر اللہ کی رحمت برس رہے. تو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کے ابا میں لفظ نہیں کہہ سکتا، حیا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے پورا، اور پوری وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ. آپ کے والدین مسلمان ایمان والے مومن پکے مومن، پورے دلائل. یہی وجہ ہے کہ فرمانے لگے کہ 70 مرتبہ میں نے اپنی جاگتے ہوئے نیند میں نہیں، جاگتے ہوئے محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور ہر رات رسول اللہ کی زیارت نصیب. آپ نے فرمایا تو نے میرے ابا اور اماں کے لیے جو دلائل دیے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں، اس لیے میں اپنی زیارت سے کرا رہا. اللہ پھر واپسی پر مختصر کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ابوا کے مقام پر جب پہنچے تو یہاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب، یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والی. اب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے لفظ جگر محمد رسول اللہ کی گود میں سر رکھ دیا.
رو پڑی اللہ اے اللہ اے کریم رحیم اللہ یہ میں یتیم بیٹا تیرے سارے چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ اللہ یہ وہ بیٹا ہے جب میرے پیٹ میں ہوا کرتے میں جنگل جایا کرتی درخت جھک جایا کرتے تھے جانور چلتے ہوئے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے پہاڑ سلام کیا کرتے تھے اللہ اے کریم رحیم اللہ کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی باقی عورتیں بھرتی پانی وہیں کھڑا رہتا جب میری پانی آتی پانی اوپر آ جایا کرتا تھا اے کریم اللہ یہ یتیم بیٹا تیرے سہارے حضرت محمد فرماتی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنکھوں جاری دے حضرت آمنہ کے رخسار پر جا رہے حضرت آمنہ یوں ملتی ہے اللہ اپنے بیٹے کے میں آنکھوں لے کر آ رہی یہاں تک کہ حضرت آمنہ دنیا سے پردہ فرما گئی فبقا رسول اللہ کے نبی کافی دیر تک اماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر روتے رہے جب ہم نے قبر میں رکھا اللہ کے نبی قبر میں اتر گئے امی سے لپٹ گئے کافی دیر تک لپٹے رہے او نوجوانوں امی کو دھکے دینے والوں ابا کو گالیاں دینے والوں دل نہ دکھا ابا اور اماں کا دل نہ دکھا اگرچہ وہ ذہن تجھے بددعا نہیں کرتے لیکن ان کی آنکھوں سے جو آنسوں کا قطرہ نکلتا ہے اللہ کی قسم پہاڑوں سے بھی بھاری بددعا ہوا کرتی ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے باہر لے کر آئے قبر کو بند کر دیا قافلہ روانہ ہوا اب اللہ کے نبی کافی دور تک تشریف لے گئے تھے پھر واپس دوڑے امی کی قبر کے سرحانے رخسار رکھ دیے امی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے صحابہ فرماتے جب مدینہ سے قافلے نکلتے اللہ کے نبی حکم دیتے یہی راستہ لیں گے جو امی کی قبر کا راستہ ہے خدا را مسلمانوں خدا را کیوں عقیدہ اپنا بھی برباد کر رکھا ہے دوسرے لوگوں کا بھی عقیدہ برباد کر رکھا ہے کیوں اللہ کے نبی کے والدین کی توہین کر کے اپنے آپ کو مسلمان مومن کہنے والا صحابہ فرماتے جب امی کی قبر کے قریب آتے آپ کی آنکھوں میں آنکھوں ٹپک جاتے امی کی قبر کے سرحانے دو ہاتھ رکھ دیتے اور آپ کی سسکیاں بن جاتی بعد مرتبہ اللہ کے نبی یوں کے حال میں جس طرح بچہ یوں کر کے روتا ہے حدیث میں آتا ہے اتنی کثرت سے صحابہ نبی کے ساتھ آنسو بہتے ہم نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو امی کی قبر پر صحابہ کو روتے ہوئے حیا کر شرم کر کیوں توہین کرتا ہے اللہ پھر میں اس موضوع پر چلا گیا جو اصل موضوع تھا انشاءاللہ زندگی رہی کبھی انشاءاللہ ضرور بیان کروں لمبا سفر آئے تقریباً پورے 11 گھنٹے صبح 8 بجے نکلے اور یہاں 7 بجے پہنچے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی میں بات کر رہا ہوں مزید اللہ توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو بکر بھائی میرے بیٹے نعتیہ کا نام پیش کریں گے سب حضرات